بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا بما هو أهله. آج ہمارا سبق نمبر 55 ہے. اس سبق میں ہم جمہور اشاعرہ کی دلیل کو پڑھنے جا رہے ہیں. گزشتہ سبق نمبر 54 میں ہم نے اختلاف کو دیکھا کہ جمہور اشاعرہ کے نزدیک کم از کم دو اجزاء سے جسم کی ترکیب ممکن ہے، جبکہ بعض علماء اشاعرہ کا خیال یہ تھا کہ 3 اجزاء لازمی ہونے چاہیے تاکہ ابعاد ثلاثہ مل جائے. اور ان دو نظریات کے بالمقابل معتزلہ میں ابو علی الجبائی کی رائے کے مطابق کم از کم 8 اجزاء لازمی تھے جن سے تقاطع ابعاد ثلاثہ ہمیں حاصل ہو. اب جمہور اشاعرہ ان کی دلیل کیا ہیں؟ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی دلیل نقل کرنے کے بعد ان پر رد بھی فرمانے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں احتج الاولون، پہلے لوگوں نے دلیل پکڑی. اب یہاں پر پہلے لوگوں سے مراد کون ہیں؟ پہلوں سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا یہاں پر سب سے پہلے مسلک یا قول نقل کیا گیا. وہو اما مرکب من جزئین فصاعدا، یہ پہلے لوگ ہیں چونکہ تین اقوال یہاں ذکر کیے گئے. وعند البعث سے مراد بعض اشاعرہ ہیں، وعند البعث سے مراد ابو علی الجبائی اور معتزلہ کے وہ علماء ہیں جو ابو علی الجبائی کے ہم نوا تھے. تو اب ان 3 اقوال میں جو پہلا قول تھا انہیں احتج الاولون کا نام دیا جا رہا ہے کہ جمہور اشاعرہ نے یہ دلیل، یہ حجت پکڑی ہے بأنه یقال کہ کہا جاتا ہے لأحد الجسمین، 2 مساوی جسموں میں سے ایک کو، یعنی 2 بالکل برابر کے جسم ہو تو ان میں سے ایک جسم کو کہا جاتا ہے. لیکن کب کہا جاتا ہے؟ 2 برابر کے جسموں میں سے کسی ایک جسم کو کہا جاتا ہے. کب؟ اذا زید علیہ جزء واحد، جب اس ایک جسم پر ایک جز بڑھا دیا جائے، ایک جز زیادہ کر دیا جائے. تو کیا کہا جاتا ہے؟ انہ اجسم من الآخر، کہ یہ والا جسم جس میں ایک جز بڑھ گیا، انہ اجسم من الآخر، یہ دوسرے سے زیادہ بڑا جسم ہے. انہ اجسم من الآخر، دوسرے سے اجسم ہے. فلولا ان مجرد الترکیب، اب یہ عبارت سمجھنے کی ہے. فلولا، اگر کافی نہ ہوتا، ان مجرد الترکیب، محض 2 جز سے ترکیب کو، 2 جز سے ترکیب اگر محض ترکیب حاصل نہ ہوتی. فلولا ان مجرد الترکیب، اگر محض ترکیب کافی الجسمیتی، جسم کے لیے کافی نہ ہوتی، یعنی کم از کم ترکیب تو ہمیں 2 اجزاء سے مل جاتی ہے. ایک مفرد ہوگا اور جب اس کے ساتھ ایک دوسرا جز آ جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ مرکب بن جائے گا. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ فلولا ان مجرد ترکیب، اگر محض ترکیب کافی نہ ہوتی، کافن فی الجسمیتی، جسمیت میں اگر ترکیب جسمیت کے لیے کافی نہ ہوتی، لما صار بمجردی، تو جس جسم میں ایک جز بڑھ گیا، لما صار، وہ نہ ہوتا، بمجرد زیادت الجزئی، محض ایک جز کے بڑھ جانے سے، ایک جز کے زیادہ ہو جانے سے، محض یعنی صرف ایک جز کے بڑھ جانے سے وہ نہ ہوتا. کیا نہ ہوتا؟ ازید فی الجسمیتی، تو وہ جسم میں زیادہ نہ ہو جاتا، زیادہ بڑھ نہیں جاتا. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک جز ہے یہ مفرد ہے، دوسرا جز آ گیا یہ مرکب بن گیا. اب یہ 2 جز، اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جسم ہے، اسی کے بالمقابل 1 2 اور یہاں پہ ہم نے 3 جز مان لیے. تو اب یہ جو 3 اجزاء یہاں پر آ گئے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ازید فی الجسمیہ ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اجسم من الآخر، یہ ان سے زیادہ اجسم ہیں. تو اگر محض ترکیب میں یہ 2 جز کافی نہ ہوتے تو ان کو ازید فی الجسمیہ یا اجسم من الآخر کہا جانا درست نہ ہوتا. تو پتہ کیا چلا اس اختلاف سے یا اس بحث سے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ترکیب کے لیے 2 اجزاء کا ہونا کافی ہے، درست ہے. وفیہ نظر، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اپنا ایک اشکال نقل فرما رہے ہیں.
فرماتے ہیں کہ یہ بات اجسم من الآخر کہنا یہ محل نظر ہے، یہ بات مطلقاً قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ لأن افعل، اس لیے کہ اجسم کا لفظ یہ افعل کے وزن پر آتا ہے، اور افعل یہ من الجسامہ، یہ افعل جو ہے اجسم کا. لأن افعل یعنی اجسامہ کا جو لفظ ہے کلمہ ہے یہ لفظ جسامہ سے ماخوذ ہے، من الجسامتی، اور جسامہ یہ باب کرم یکرم سے آتا ہے. جسم یجسم، باب کرم یکرم کا مصدر جسامہ، اور اس جسامہ سے مشتق کیا گیا اجسم جو افعال کے وزن پر آیا. اب جسامہ کا مطلب کیا ہے؟ بمعنی الضخامہ، بمعنی الضخامہ بڑھ جانے کے، ضخیم ہو جانے کے، موٹا ہو جانا، بڑھ جانا، مقدار میں بڑھ جانا. وعظم المقدار، مقدار میں بڑھ جانے کے، ضخیم ہو جانے کے معنی میں جسامہ کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. تو جسامہ کا معنی ضخامہ آیا، اور عظم المقدار مقدار کا بڑھ جانا آیا، اور اس جسامہ سے اجسم کا لفظ نکالا گیا جو کہ افعال کے وزن پر آتا ہے. یقال جسم الشیء، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جسامہ یہ باب کرم یکرم سے ہے، تو یہاں پر جسم یہ مضموم العین ہے. یقال جسم الشیء، کہا جاتا ہے یہ چیز بڑھ گئی، ای عظم یعنی یہ چیز مقدار میں بڑی ہو گئی. فهو جسیم وجسام بالضم، اب اس کی صفت مشبہہ جسیم آتی ہیں اور جسام بالضم ضمے کے ساتھ. والکلام، اور ہماری بحث تو جسامہ میں ہے ہی نہیں، جسامہ جو کہ ضخامہ اور مقدار کے بڑھ جانے کے لیے آتا ہے، ہماری بحث تو اس میں ہے ہی نہیں. والکلام فی الجسم ولیس فی الجسامہ، ہمارا اختلاف جسم سے متعلق ہے کہ جسم میں 2 اجزاء سے ترکیب کافی ہے یا 3 یا 8. جسامہ سے تو ہماری بحث ہی نہیں ہے. جسامہ سے تو جسیم اور جسام صفت مشبہہ آ رہے ہیں، یہ تو صفت بن گئے. ہم تو ذات میں بات کر رہے ہیں، اور ذات کا جو کلمہ ہے وہ جسم ہے. والکلام فی الجسم الذی هو اسم، جو کہ اسم ہے. ہم اسم میں بات کر رہے ہیں، ذات میں بات کر رہے ہیں. ہم صفات میں اور صفت مشبہہ اسم تبدیل وغیرہ جو جسامہ سے ماخوذ ہے اس میں ہماری بحث ہی نہیں ہے. هو اسم لا صفت، تو ہماری بحث جو ہے وہ جسم میں ہے جو کہ اسم ہے نہ کہ صفت ہے. اور جمہور اشاعرہ جو دلیل لے کر آئے ہیں اور جو استدلال انہوں نے کیا کہ ھذا اجسم من الاخر، یہ صفت کا صیغہ ہے. اب یہاں پر بظاہر تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور اشاعرہ کے اس قول پر ایک اپنا اظہار خیال فرما دیا، لیکن یہ بات دیکھنے کی ہے کہ اگر جسم کے لیے ابعاد ثلاثہ کا تحقق ضروری ہے، اگر جسم کے لیے ابعاد ثلاثہ کا تحقق یعنی طول اور عرض اور عمق یعنی گہرائی، یعنی سینے سے اگر ہم پیچھے پیٹ کی طرف جائیں تو یہ گہرائی آ جائے گی، اگر ابعاد ثلاثہ کا تحقق ضروری ہے تو پھر جمہور اشاعرہ کی دلیل زیادہ کوئی وزنی نہیں ہے، بلکہ بعض اشاعرہ کی جو دلیل ہے اس میں بھی 2 اجزاء کو تو ایسے برابر میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ طول حاصل ہو جائے، یا یوں برابر میں یوں رکھ دیا جاتا ہے عرض میں تاکہ عرض حاصل ہو جائے، اور تیسرا جز چونکہ وہ طول بننے کا بھی اہل ہے اور وہ عمق بننے کا بھی اہل ہے، لہذا اس کو محصل بنا کے کہ بھئی یہ دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا 3 اجزاء سے بعض اشاعرہ نے جسمیت کی ترکیب کو تسلیم مانا ہے. لیکن صحیح طرح جو ابعاد ثلاثہ متحقق ہوتے ہیں وہ معتزلہ کے قول میں ہوتے ہیں، لہذا اگر ابعاد ثلاثہ ضروری ہے تو معتزلہ کے قول راجح قرار پائے گا. لیکن اگر ابعاد ثلاثہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، متحقق ہونا ضروری نہیں ہے، ابعاد ثلاثہ کا طول، عرض اور عمق کا پایا جانا لازمی نہیں ہے، تو پھر جمہور اشاعرہ کی رائے راجح ہوگی کہ وہ کم از کم 2 اجزاء سے ترکیب کو مانتے ہیں، اور 2 اجزاء سے کم ترکیب ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر ان کی بات درست قرار پائے گی. بہرکیف علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بحث کی ہے کہ بھئی آپ جو اجسم من الآخر کہہ رہے ہیں تو اجسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے جسم سے مقدار میں بڑھ گیا ہے، موٹا ہو گیا، ضخیم ہو گیا، پھیل گیا، پھول گیا. لیکن ہماری جو مراد ہے، ہماری مراد یہ ہے کہ جسم میں زیادہ ہونا یعنی اس کی ترکیب میں زیادتی پائی جائے، مقدار میں بڑھنا نہیں. ایک انسان جو ہے اس کا پیٹ مثال کے طور پہ اس کا پیٹ ہے، وہ عضو تو وہی ہے، اب یہ اگر ایک ہی حصہ ہے پیٹ کا، یہ پھیل گیا، موٹا ہو گیا تو یہ مقدار میں بڑھ گیا،
ٹھیک ہے. لیکن ہماری بحث تو مقدار میں بڑھنے کی نہیں، ہماری مقدار تو تعداد میں بڑھنے کی ہے. تو اجسم من الآخر کہنا یہ مقدار میں بڑھنے کا معنی ہے. تو یہاں پر جمہور اشاعرہ پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا رد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا رد اس طور پر بن رہا ہے کہ دو جسم ہے، دو جز والا جسم ہے، یہ بھی محض جسم بھی بنا، اور دوسرا جو اگر 3 والا ہے تو 3 والے کو اور آپ اجسم کہہ رہے ہیں، یا تو یہ ہوتا نا کہ تعداد میں بڑھتا، یہ اجزاء میں بڑھتا، پھر تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ دوسرے پہلے جسم سے زیادہ اجزاء والا جسم ہے. لیکن اجسم کی جو آپ نے دلیل دی تو اجسم کا معنی، اجسم تو اس تعداد یا جز پر بڑھنے پر دلالت ہی نہیں کر رہا، بلکہ اجسم کا لفظ تو یہ کہ بھئی مقدار میں بڑھ گیا، پھیل گیا، پھول گیا، موٹا ہو گیا، وہ تو تعداد کی بات ہی نہیں کر رہا اجسم کا لفظ. لہذا ان کی دلیل ثابت نہیں ہوئی جمہور اشاعرہ کی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیانیے کے مطابق. اور ایک دوسری بحث اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جمہور اشاعرہ نے جو دلیل دی ہے، جمہور اشاعرہ نے جو یہاں پر دلیل دی ہے لأحد الجسمین، 2 جسم سے، اب ان 2 جسموں میں اس میں مصادرہ علی المطلوب بھی پایا جاتا ہے. مصادرہ علی المطلوب اس طور پر پایا جاتا ہے کہ آپ اجسم، ایک جسم کو دوسرے جسم پر آپ بڑا ہوا اجسم من الآخر آپ تب مانیں گے جب ان دونوں جسموں کو آپ پہلے مساوی جسم مان لیں. جب آپ پہلے 2 جسموں کو مساوی جسم مان لیں، پھر ان میں سے کسی ایک جسم کو آپ کہیں کہ یہ دوسرے سے اجسم ہے، کہ بھئی اس میں ایک تعداد بڑھ گئی ہے اور اس میں ایک جز زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ مصادرہ علی المطلوب ہے جس کی جسمیت ہی محل نظر ہے. جسمین مساوی جسم، ابھی تو ان کی جسمیت ہی ثابت نہیں ہوئی. تو یہ جب جسمیت ہی ثابت نہیں ہوئی، ہمارا تو اختلاف اسی میں چل رہا ہے کہ یہ جسم ہے یا نہیں، اور جسم کے لیے کم از کم کتنے اجزاء ہونے لازمی ہیں. جب جسمیت ہی ثابت نہیں ہوتی تو ہم 2 مساوی جسم کیوں مان لیں؟ پھر جب 2 مساوی جسم مان لیں گے، پھر ان میں سے ایک کو ہم بڑا ہوا جسم مانیں گے، تو پھر یہ مصادرہ علی المطلوب ہے کہ جو چیز ابھی جس مبدا سے، جس ارضیہ سے، جس نقطہ آغاز سے ہم اپنے سفر شروع کر رہے ہیں، تو اور ہم اس نقطہ آغاز سے چل کر آگے اسی نقطے سے ملی ہوئی چیز کو ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں. ابھی وہ نقطہ ہی ثابت نہیں ہوا، چیز ہے کہ ہم اس سے متصل چیز کو ہم کیسے تسلیم کر لیں گے. باقی علماء کے اقوال اس طرح آگے ان کے مناقشات آتے رہیں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے جمہور اشاعرہ کا ایک قول پڑھا، اور اس پر پھر جو علماء کی آراء ہیں یا جو مناقشات ہیں وہ آپ کے سامنے آج رکھا گیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.